سامعین کرام، دینی میلی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولاً تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور ہماری پیدائش کے بعد ہمیں جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے اس کا انتظام کیا ہے، ہمیں فراہم کیا ہے، اور روحانی طور پر ہم جن چیزوں کے محتاج ہیں اللہ رب العالمین نے اس کا بھی انتظام اور انتظام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کا سلسلہ اظہار فانی میں جاری رکھا، اور انہی کے ہاتھوں اللہ رب العالمین نے اپنی قیمتی کتابیں بھی نازل فرمائیں، جس میں سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والی ہیں اللہ کے نبی نے اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنی سنتوں کے ذریعے سے، اپنی احادیث کے ذریعے سے عملی طور پر، قولی طور پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے اور پریکٹیکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام کر کے دکھلایا ہے، یا پھر کوئی ایسا کام جس کی گنجائش تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش تھے، اور ایک نبی غلط چیز کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی میں، ان کی زندگی میں اور کتب احادیث میں ہم کو ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ہم اہل ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کی خاطر، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے لوگوں کے طعن و تشنی کو، ظلم و ستم کو، نازیبا حرکات کو، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کی جانے والی جو گستاخیاں تھیں ان کو برداشت کرنا پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی آپ کے چہرے پر آپ کو بددعا دینا یا ایسی باتیں کرنا جس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے، ہمیشہ اس کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن وہ نبی جس کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے ہم انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور وہ باتیں جو اللہ رب العالمین سے نزدیک کرنے والی ہیں، وہ باتیں جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی ہیں، ہر طرح کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم کھنگالتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ تین طریقے کی جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کر کے دکھلایا ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور اللہ کے نبی نے اس پر روکا نہ ہو، یا پھر روکنے کے سلسلے میں بھی حدیث موجود ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں افعال کو ہم حدیث کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی آیتوں کے اندر اپنے نبی کے بارے میں اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو بار بار اجاگر کیا ہے۔ آپ نے آیت سنی اللہ رب العالمین، اور پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں بار بار اس آیت کو کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، جس کے اندر کوئی گنجائش، کوئی کونا، کوئی کسر، کوئی ایکسکیوز، کوئی حیلہ اور بہانہ باقی نہیں رہ جاتا ہے کسی بھی ایمان والے کے لیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے یا اس کے کانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہنچتے ہوں، تو کسی بھی ایمان والے کے لیے چوں اور چرا کی، حالانکہ اور اگر سے اور مگر سے، اور 21ویں صدی، 20ویں صدی، پرانا زمانہ 14ویں صدی، یہ سارے وجوہات اور ایکسکیوزز اور جو حیلے اور بہانے رکھے جاتے ہیں، خاندانی رسومات اور آبا و اجداد کے کارنامے، ان ساری چیزوں کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر اپنے اس عمل کے لیے وجہ جواز تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس طرح کی اجازت ایمان کی طرف سے بالکل نہیں ہے۔ نصوص اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتے۔ ہمارا نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچی شان اور عظمت والا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے. لعمرک، جہاں اللہ رب العالمین قوم لوط کا ذکر کر رہا ہے وہاں پر اللہ رب العالمین اپنے نبی کی قسم کھا رہا ہے. یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے کسی اور نبی کو نہیں دی، یہ مقام کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے اور سورہ نساء کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ جب یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، ٹونٹ دیتے تھے اور ایسے انداز اپنانے کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو حکم دیا اپنے نبی کے ذریعے سے کہ وہ الفاظ بدل لو. صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں فرمایا، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہتے تھے راعنا، ہماری طرف دھیان دیجئے، ہمیں غور کیجئے، ہماری طرف دیکھیے. کتنی محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. بارہا سنا ہے آپ نے، کہیں بھی اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے اس لفظ کے اندر. لفظ اپنی جگہ پر بہت اچھا ہے کہ ہمارا خیال کیجئے، ہماری طرف توجہ دیجئے، ہمیں اپنی نظروں میں رکھیے، پورا اپنا اٹینشن ہماری طرف ڈائیورٹ کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس لفظ کے ذریعے سے ان یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانی چاہیے. الف کو غائب کر دیا، رعینہ کر دیا، ہمارے میں سے بیوقوف انسان، نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام سکھاتے، اللہ کے رسول مشہور ہے، آپ نے سنا ہے السلام علیکم، وہ اللہ کے نبی کے پاس سے گزرتے تو کہتے السلام علیکم، اللہ کے رسول آپ کے اوپر، محمد آپ کے اوپر ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ تم راعنا مت کہنا، وقول انظرنا، بس کیا کہنا، کہا انظرنا کہنا. اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر حکم دیا کہ تم ان کو کہو کہ تم انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھو، ہماری طرف توجہ دو، واسمعوا، اور غور سے سنو. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی دل کو حرج نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، اللہ رب العالمین نے اتنا خیال کیا ہے کہ راعنا کی جگہ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کو حکم دے رہا ہے کہ جب بات کرنی ہو تو الفاظ بدل لو، کہو کہ ہماری طرف دیکھیے، انظرنا، ہماری طرف دیکھو، واسمعوا، اور غور سے سنو، یا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو چیلنج دیا، دھمکی دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، امت کے لیے اتنا تڑپتے تھے، اتنا پریشان رہتے تھے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے 3 جگہ اپنے نبی کی اس محبت کو اور اس کثرت کو، اس تڑپ کو قرآن کا حصہ بنایا ہے، جس کو ہم اور آپ پڑھ کے اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اللہ رب العالمین کتنی بڑی بات اپنے نبی کے بارے میں ذکر کرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے لیے تباہ و برباد کر دیں گے اگر یہ لوگ ہدایت کی باتوں کی طرف نہیں آتے ہیں، ہدایت کی باتوں کو نہیں اپناتے ہیں، ان باتوں کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی کامیابی کا ضامن بنایا ہوا ہے. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اس حدیث کی طرف اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس بات کی طرف اگر یہ لوگ پلٹ کر نہیں آتے ہیں، لگتا ہے کہ اب اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. اتنا پریشان، اتنا تڑپ، کتنی تڑپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لعلک باخع نفسک، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کو برباد کر دیں گے، اللہ یکونوا مؤمنین. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ مومن نہیں ہوئے، ایمان والے نہیں ہوئے، تو وہ اپنے آپ، اللہ کے نبی اپنے آپ کو تکلیف پہنچا دیں گے. اسی لیے ایک تیسری آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کے اندر بھی فرمایا کہ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اپنے اوپر اتنی حسرتوں کو، اتنی تکلیف کو غالب مت کیجیے. یہ ہمارا نبی جس کو ہم بار بار اپنی زبان سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے پیغام کے ذریعے سے یاد کرتے ہیں کہ ہمارا نبی اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم، اتنا مہان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیت میں رحمت کا سرچشمہ قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جاگ کر اپنی امت کے لیے روتے، تڑپتے، پریشان رہتے. اللہ رب العالمین عرش سے اپنے نبی کی تسلی کے لیے، اپنے نبی کو تکلیف نہ پہنچے، ان کو آرام پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتے کو بھیج کر اپنے نبی کی غم گساری کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں تکلیف پہنچنے کے بعد
آسمان سے اللہ رب العالمین نے پہاڑ کے فرشتے کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے کا انجام کیا ہونا چاہیے. سامعین کرام، یہ اتنا اونچا مقام ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جسے ہم صرف نغموں کے اندر، نظموں کے اندر، قوالیوں کے اندر کہ اللہ رب العالمین ہی اللہ کے رسول کا مرتبہ زیادہ جانتا ہے، یہ جملے کہہ کر ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اونچا مقام اور مرتبہ ہے وہ میری نظر میں اور آپ کی نظر میں کیا اس کی اہمیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے، ہم کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بہت سارے رسومات کے بنا پر، بہت سارے خاندانی مروجات جو ہمارے ماحول کے اندر جنم لے رہے ہیں، پنپ رہے ہیں، ہر کوئی تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، بلک رہا ہے، ان رسومات کے زخم سے زخمی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں چھٹتی ہیں تو چھٹ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہماری نظروں سے اوجل ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن ہمارے رسومات ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے. ہم اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی اتنا زیادہ اہتمام کرتی ہیں. ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر قوام بنایا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے بعد اپنے سے جڑے ہوئے منسوب لوگوں کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر خود ان کے دلوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی حکومت نہیں ہوتی. اسی لیے علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اقیموا دولت الاسلام فی قلوبکم، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے دلوں کے اوپر اسلام کی حکومت کو نافذ کرو. اگر ہر بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنے دلوں کے اوپر غالب کر لے گا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو اپنے آپ کو مخاطب سمجھے گا، اور ہر شخص جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کرنے لگے گا، تکم لکم فی ارضکم، اپنے آپ زمین پر اللہ رب العالمین کے کلمے بلند ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر جو خرافات، جو رسم و رواج ہیں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہیں سے انکار حدیث کا فتنے کی شروعات ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنی نسلوں کے سامنے حدیث کی قدر و منزلت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اندر یہ جرأت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں، بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت وہی چپل جہاں اتاری جاتی ہے دروازے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا، میں نے تمہیں نہیں کہا، میں نے ان لوگوں کا کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا، اللہ کے رسول آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا حکم اسے سن کر ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو سمجھا تھا تو یوں سمجھا تھا، اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھا ہے تو کیا سمجھا ہے؟ ہمیں اس کو اپنی زندگی کے اندر محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا، رسپانسبلٹی کا احساس ہمارے اندر کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے ان کا جو مقام اور جو حکم ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس میں سے کتنی باتوں کو لیتے ہیں اور کتنی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن کی ایک دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ رب العالمین اپنے نبی کے بھیجے جانے کے مقصد کو بیان فرماتا ہے. تعلیم کا مقصد ہے، تزکیے کا مقصد ہے، پیوریفائی کرنے کا مقصد ہے، دلوں کے اندر پائے جانے والے کھوٹ کو دور کرنے کا مقصد ہے. سماج میں، معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تلفی کی جانی اور اس طرح اس راستے میں جو مسدودات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، ان کو ختم کیے جانے کا مقصد ہے. اللہ رب العالمین اپنے رسول کے ان باتوں کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو فالو کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی ایک مشہور آیت ہے کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ رب العالمین اس آیت میں اہل ایمان سے خطاب کرتا ہے. اگر ہم کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا تو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنا ہوگا کہ جس ہستی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے، اللہ رب العالمین اس نبی کے بارے میں اپنے کلام کے اندر کیا فرماتا ہے.
اللہ رب العالمین اپنے رسول کے بارے میں کیا کہتا ہے، اپنے حکموں میں اللہ رب العالمین اس کی کیا اس کا وزن بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں بیان فرمایا کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، کسی بھی مومن کے لیے، کسی بھی مومنہ عورت کے لیے اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی میٹر میں، کسی مسئلے میں فیصلہ کر دیں، ان يكون لهم الخيرة، تو اس میں وہ اختیار کی گنجائش محسوس کریں، آپشن پک کریں، چوز کریں کہ میں اس چیز کو لوں اور اس چیز کو چھوڑ دوں، اس چیز کو اپناؤں اور اس چیز کو نہ مانوں، قرآن اور اللہ کے رسول کی اس حدیث کو پکڑوں اور اس حدیث کو چھوڑ دوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اس چیز کی اجازت بالکل مسلمانوں کو نہیں ہے۔ لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر ہم اس بات کا خیال کریں، اپنے پہناوے کے اندر، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے ماحول کے اندر، اپنے حلیے کے بارے میں، اپنے چال چلن کے بارے میں، گھر میں داخل ہونے کے وقت، گھر سے نکلنے کے وقت، مسجد میں داخل ہونے کے وقت، مسجد سے نکلنے کے وقت، بازار کے جو آداب ہیں، ہر جگہ ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم ہمارے سامنے بھیج دیا، اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ سنا دیا ہے، میرے اور آپ کے لیے اس بات کی بالکل اجازت باقی نہیں بچتی۔ ہم نے جن کا نام لے کر کلمہ پڑھا ہے، جن کے نام پر ہم مسلمان ہیں، ان کا نام صرف کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، یا اذان کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے کلمات کے نام کی بلندی اور ان کے نام کو پکارنے کے لیے نازل نہیں فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہم سنیں، فوراً اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سرنڈر ہو جائیں، ہمارا منہ بند ہو جائے، ہماری بولتی نہ کھلے، ہمارے منہ سے ایک الفاظ نہ نکلیں، ہمارے ہاتھ سے کوئی اشارہ نہ ہو، ہم فوراً اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ ایک موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ اس سے پہلے آزاد تھے، غلام نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غلامی کا کام کرتے تھے۔ ان کو کسی نے بچپن میں کڈنیپ کر لیا تھا اور کڈنیپ کر کے ان کو بیچ دیا۔ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ پھر بعد میں ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا لگے رہے، اتنا چمٹے رہے کہ یہ زید بن حارثہ کے بدلے زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے۔ زید بن محمد یعنی محمد کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حارثہ لوگوں کے بیچ میں یہ نام ہٹ گیا، ان کے والد کا نام ہٹ گیا، اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے یہ گود لینے کا جو تصور ہے، منہ بولا بیٹا یا منہ بولا بھائی یا بہن کا جو رواج ہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ اس سلسلے اس رواج کو ختم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیجیے۔ یہ بات زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزری، ان کے سامنے وہ خود آزاد گھرانے سے تھی، ان کے بھائی کو یہ چیز ناگوار گزری کہ وہ بھی آزاد گھرانے کے ہیں، اور پورے عرب کے اندر زید بن حارثہ یا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو مشہور شخص ہے، یہ غلام شخص کے نام سے مشہور ہے، میرا نکاح ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات ان کو دل کے اندر کہیں چبھ رہی تھی، اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة۔ اللہ رب العالمین نے ان کا نکاح کروا کے سماج کے اندر سے اس چیز کا خاتمہ کر دیا کہ منہ بولی بہن ہے، منہ بولا بھائی ہے، منہ بولا بیٹا ہے، اس کے سامنے آج ہمارے ماحول کے اندر دیکھیے اس کی آڑ میں کتنے سارے خرافات جنم لیتے ہیں، گھروں میں کون آتا جاتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف سری مخالفت ہوتی ہے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ لگاؤ ہے ہم کو۔ اس کے بعد پھر ہم اپنی عقلی گھوڑوں کو لا کر سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی ہے، حدیث رسول پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیا عرب کی اس سرزمین کے لیے محدود تھی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام مسجدوں کے لیے محدود ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس صدی کے صحابہ کرام کے لیے محدود تھیں؟ ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین قیامت کی صبح تک باقی ہیں،
لہذا ہماری پوری توجہ اس طرف مائل ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کی مخالفت نہ کر پائیں۔ اسی لیے سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرف سارے لوگوں کی طرف ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں پیغام پہنچاتا ہوں اللہ رب العالمین کا تمہاری طرف۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہوا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، اللہ رب العالمین نے دنیا کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد، اپنی توحید کے ذکر کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین مردے کو زندہ کرنا اور مارنا کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا۔ اس کے بعد پھر حکم دیتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ پر ایمان لاؤ، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اس آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک پیغام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ پر ایمان لاؤ جو نبی ہے، امی ہے، جو ان پڑھ ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واتبعوہ، ان کی اتباع کرو، ان کا انکرن کرو، ان کو فالو کرو، آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت کس بات پر ختم کر رہا ہے؟ لعلکم تہتدون۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ اس آیت کے آخر کے ٹکڑے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اس آیت میں غور کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہدایت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر معلق کیا ہوا ہے۔ اگر ہدایت کسی بندے کو چاہیے تو اس کو یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے، اس سے ہٹ جانا اور اس سے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرنا، اپنی تعلیم گاہوں کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنی زندگی کے اندر لاگ لپیٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ دینا ایک مسلمان کے لیے یہ بات زید نہیں دیتی۔ اور اگر آپ اس آخری حصے کے اوپر غور کریں لعلکم تہتدون، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ تم ہدایت والے ہو جاؤ، واتبعوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، تو میرے لیے آپ کے لیے اس بات کی گنجائش کہاں باقی رہ جاتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو مانیں گے، دوسرے حکم کو نہیں مانیں گے، تیسرے حکم کو مانیں گے، چوتھے حکم کو نہیں مانیں گے۔ تعلیم گاہوں کے اندر ہمارا اپنا ایک مزاج بنا ہوگا، کام کرنے کے اور کارخانوں میں اور دکانوں میں اور دھندوں میں اور سواری کے وقت مسافر کے سفر کرنے کی حالت میں ہمارا اپنا ایک نظام ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین ہمارے اوپر وہاں نافذ نہیں ہوں گے۔ یہ اصول ہم نے کہاں سے تیار کیے ہیں؟ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ واتبعوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، چاہے جہاں پر بھی رہو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے ہم کو یہ پیغام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے قدر و منزلت کو بڑھاتے ہوئے قرآن کی آیت میں فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ کتنی مشہور آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کوئی بات کہتے ہی نہیں ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں وحی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے طبیان کا، اسلام کی وضاحت کا، شریعت کی وضاحت کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو کیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بارہ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس پر مزید غور نہیں کرتے۔ قرآن کی ایک دوسری صورت ہے سورہ الحجرات، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جو مومن ہو، جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، جن کے دلوں میں اسلام اور ایمان کی محبت زندہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو اس بات کا کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ پر، رسول اللہ پر اپنی باتوں کو آگے نہ بڑھاؤ۔ اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ کا حکم آ جائے تو اس پر اپنی باتوں کو آگے نہ بڑھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سب سنتا ہے۔ ابھی ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے اللہ رب العالمین ان ساری باتوں کو باخبر ہے، جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے نہ بڑھاؤ. ولا تجهروا له بالقول اور كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اور جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں ایک دوسرے کی طرح نہ پکارو, تمہارے اعمال تباہ برباد ہو جائیں گے, تم کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے یہاں کتنی بڑی بات فرمائی ہے. تیسری آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ رب العالمین نے اس تیسری آیت میں ہم کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے. آج ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے, تو سامنے نہیں میری رہبر حیات, لیکن تیری بتائی ہوئی راہ تو ضرور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال گرامی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہمارے درمیان موجود ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی باتوں کی وجہ سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ ادب سکھایا ہے کہ ایک مسلمان کو اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مقدم کرے, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اپنی آواز کو بلند کرے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کی صبح تک یہ حکم باقی ہے, قیامت کی صبح تک یہ حکم باقی ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو بلا چوچرا ہم کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا ہے. ہمارے آپسی جو مسائل ہیں, گھریلو جو مسائل ہیں, داخلی جو مسائل ہیں, ان سارے مسائل کو ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بڑھانا ہے, اور اس کا سولوشن ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے دربار سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اگر اللہ کے دربار کو چھوڑ کر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے فیصلے کو چھوڑ کر اگر ہم کسی اور طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے, علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں جب وہ بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی منظر کو اس آیت کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے کہ اگر تم اللہ پر, رسول اللہ پر اپنی باتوں کو آگے بڑھاتے ہو تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الصارم المسلول کے اندر فرمایا ہے کہ یہ کام کرنا حرام ہے. ایک بندہ جس طرح کافر ہو جاتا ہے, اسلام سے باہر نکل جاتا ہے, اس کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, ٹھیک اسی طرح سے ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر اپنی باتوں کو آگے بڑھاتا ہے, اپنے خواہشات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, رسوم و رواج کے پیچھے بھاگتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا, اس کے اعمال اکارت ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. اگر اس کی مثالیں دیکھنی ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں, کتنے سارے ایسے نصوص موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سننے کے بعد ان کی کیا کنڈیشن ہوا کرتی تھی, کیا حالت ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. کاد الخیران ان یہلکا, روایت کے الفاظ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں تربیت یافتہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا. صدیق کا خطاب جس نے حاصل کیا تھا امت کے اندر, انبیاء کرام کے بعد سب سے محترم شخصیت اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی اونچی شخصیت. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے, لیکن ہے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اونچی شخصیات جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرینڈ کیا تھا, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک قافلے کے لیے امیر کو سیٹ کرنا ہے, کس کو امیر بنایا جائے. ایک کی رائے تھی اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے, دوسرے کی رائے تھی نہیں ان کو نہیں, ان کو امیر بنایا جائے. اسی گفتگو میں دونوں کی آواز اونچی ہو جاتی ہے. سامعین کرام ذرا غور کرنا, نام کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. نام کس کا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. صرف ان کی آپس میں آواز اونچی ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں آپ میری مخالفت کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مخالفت نہیں کر رہا, میں مشورہ دے رہا ہوں. اس تکرار میں, اس بات چیت میں آواز اونچی ہو گئی. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بخاری کی روایت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مومنو, نبی کے سامنے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو. اس کے بعد راوی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات دوہرا کر پوچھنا پڑتا
کیا کہہ رہے ہو عمر؟ ذرا زور سے کہو. اتنی ہلکی آواز کر لیا کرتے تھے. آج ہمارے سامنے، آپ کے سامنے حدیث رسول آتی ہے، ہم چو اور چیڑا اور نہ جانے کون کون سی باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد اگر اسی روایت کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر حاضر پایا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثابت کہاں ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں دیکھ کر آتا ہوں. دیکھنے کے لیے گئے. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں. ما شأنہ، کیا بات ہے؟ شر، بہت بری حالت ہے. کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ میری آواز بہت ہیوی ہے، بہت موٹی آواز ہے، میری آواز بھی بہت اونچی ہے. جب بات کرتا ہوں تو میں نبی سے میری آواز اونچی ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے نیچی رکھو ورنہ تمہارے اعمال تباہ برباد ہو جائیں گے. آج ثابت کے اعمال تباہ برباد ہو گئے. یہ سوچ کر افسوس میں نبی کی مجلس سے غیر حاضر اپنے گھر کے اندر سر جھکائے افسوس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم نہ جانے کتنی حدیثوں کا خون کرتے ہیں، نہ جانے کتنی حدیثوں کو توڑتے ہیں چھوڑتے ہیں، نہ جانے کتنی باتوں کو توڑتے ہیں مروڑتے ہیں، نہ جانے کتنی باتوں کی تعویلات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارا غرہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کر ایک مسلمان نہ کبھی سرخرو ہوا ہے، ایک مسلمان نہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو امت جو الذلت والصغار علی من خالف امری، جو میری سنتوں کی مخالفت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے ذلت اور رسوائی مقدر کر دی گئی ہے. المیاں کہاں کہاں روئیں. ایک مصیبت تو ہماری عقلوں کی ہے کہ اگر حدیث رسول سامنے آئے تو ہم اپنے خاندانی رسومات کو، جہیز کو، برتھ ڈے کو، اینیورسری کو اور نہ جانے کون کون سی مصیبت ہمارے سماج میں پل رہی ہیں، حدیثوں کے مقابلے ہم یہ لا کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے بعد اپنی نسلوں کو یہ جرأت دیتے ہیں، یہ ڈیرنگ پیدا کرواتے ہیں ان کے دلوں کے اندر کہ حدیث رسول کی یہ اہمیت ہے، یہ اسلام، اس کا یہ مقام ہے، اس کی یہ ویلو ہے. اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیں تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو دیکھو. ایک بچہ ایسے خزف انگلی کے اوپر کنکری سے کھیل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے. کہتے ہیں نہیں میں ایسے کھیلوں گا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے دشمن کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا بلکہ تمہارا نقصان ہو جائے گا، آنکھ ٹوٹ جائے گی، دانت کو چوٹ پہنچ جائے گا. انہوں نے کہا نہیں میں کھیلوں گا. وہ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے خزف سے منع کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی تم اپنی رائے رکھتے ہو، میں تم سے بات نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں جنہوں نے دین کو سمجھا تھا، حدیث رسول کو سمجھا تھا، اس طرح سے وہ لوگوں کے درمیان حدیث رسول کو پلانا چاہتے تھے. آج ہم دنیاوی خرافات میں الجھ کر اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ چھوڑنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لو. انہوں نے جب بہت زیادہ صدقات و خیرات کیا، ان کے رشتہ دار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کو اپنا ہاتھ روک لینا چاہیے. یہ بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بری لگی. اس وقت انہوں نے کہا کہ میں ان سے بات نہیں کروں گی. کئی دن تک بات چیت آپس میں بند رہی. اس کے بعد دو تین رشتہ دار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا اے ام المومنین کیا ہم گھر کے اندر تشریف لے آئے؟ اور اس کے بعد وہ کہتی ہاں آپ سب کو اجازت ہے. اس کے بعد وہ رو رو کر گڑ گڑا کر بار بار تکرار کر کے اصرار کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگ رہے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپس میں بات چیت بند نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا ہے، لہذا آپ اس نظر کو توڑ دیجیے. وہ بات نہیں مان رہی تھی، کنٹینیو اصرار کی وجہ سے، پھر دیگر 2 ساتھیوں کے اصرار کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس نظر کو توڑ دیا. اور اس کے بعد یہ روایت میں موجود ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے کفارے میں انہوں نے 40 غلام کو آزاد کیا. جب بھی انہیں یہ واقعہ یاد آتا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی تھی، افسوس کرتی تھی. روتے روتے ان کے آنسوؤں سے ان کا دوپٹہ بھیگ جایا کرتا تھا. یہ ہماری ماؤں کا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل ہے اور ان کی زندگی کے اندر اس طرح کی عبرت اور نشانی ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی زندگی میں جو اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے سب کچھ قربان کرنے والا اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، ہمارا اور ان کا طرز عمل کیا آپ مقارنہ کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کیا ویلو تھی، کیا اہمیت تھی. محدثین نے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت کو سمجھا تھا. عبدالرحمن بن مہدی جب حدیث پڑھاتے تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے حاضرین کے اوپر سکوت، خاموشی، اطمینان طاری ہوتا تھا. جیسے ہی کوئی کھیلتا یا مسکراہٹ کسی کے چہرے پر کھیلتی
یا کوئی شاپنر بنانا شروع کرتا، کچھ نہیں کرتے، چپل پہنتے خاموشی سے نکل جاتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو احترام دیتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ جب فقہی مسائل بیان کرنا ہوتا تھا تو کسی بھی طرح آ کر بیٹھ جاتے تھے، کوئی بھی کپڑے پہن لیتے تھے، لیکن جب حدیث رسول بیان کرنی ہوتی تھی تو امام مالک رحمہ اللہ خوشبو کا انتظام مجلس کے اندر کرتے تھے اور اس کے بعد اچھے اور صاف نیو کپڑے پہنتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا، یہ مقام تھا. اسی طرح سے دیگر ائمہ کرام نے بھی اس سلسلے میں اس بات کی کوشش کی ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھیں، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقلوں پر حدیث کو لا کر پرکھنے کی کوشش کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جس نے اپنی ذمہ داری خواتین کے حوالے کر دی. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس بخاری کی روایت کو ہم نہیں مانیں گے کیونکہ زمین پر اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں ان کی نظر میں کہ اللہ رب العالمین کی زمین کے اوپر خواتین نے حکومت کی اور کامیاب رہیں. اگر ہم تاریخ کے اندر غور کریں گے تو اتنی صدیاں گزر چکی ہیں، اس کی شاذ و نادر کئی مثال موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جگہ پر بالکل سچ ہے. ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل کو شریعت کے تابع رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مقابل نہ لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے امت کو منع کیا ہے. اسی طرح ایک دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو، اللہ کی خادماؤں کو، جس طرح سے اللہ کے بندے ہیں، مسلمان بہنوں کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے مت رکھو. لیکن ایک مسلمان اپنی اٹکل کو، اپنی دماغ کو اور اپنی مصیبت کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مساجد کے اندر فتنے ہوں گے، اندیشہ ہے فتنے کا، غلط کام ہونے کا. لیکن جب وہی خاتون، وہی مسلمان عورت مارکیٹ کے اندر گھومتی ہے تب اس حدیث رسول کے مخالفت ان کو نظر نہیں آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سلسلے میں بات فرمائی ہے. اسی طرح سے کچھ لوگوں نے اسراء اور معراج کی کچھ چیزیں تھی اس کا انکار کیا. پرویزیت کا فتنہ ہے، اور اسی طرح سے سر سید احمد صاحب کا فتنہ ہے، اور اسی طرح سے کچھ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے اندر ثابت شدہ احادیث کا انکار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں ان کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو اپنی عقلوں سے پرکھ کر اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عقلوں کو شریعت کا تابع بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمعہ کی کتنی فضیلت ہے، کتنا اہم مقام ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ کا دن جو ہے عید کا دن ہے، ہفتے کا. حدیث صحیح ہے، جمعہ کا دن عید کا دن ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو جمعہ میں جتنا جلدی آئے اس کو قربانی کا ثواب. مشہور ہے اونٹ کا، گائے کا، اور اس وقت پوری تفصیل ہم جانتے ہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک مسلمان کو جمعہ کے دن عید کا ثواب دے رہا ہے. آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی عید الاضحیٰ کے دن، تو آپ اس دن 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن جلدی آنا اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق قربانی کا ثواب مل رہا ہے، اور 2 رکعت نماز ہم پڑھ رہے ہیں جمعہ کی، تو یہ جمعہ ہفتے کی عید ہے. تو اس طرح سے ایک بندے کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن اذان سے پہلے آنے کی کوشش کریں. یہ بقیہ نمازوں کی طرح نہیں ہے، ہم حاضر بھی ہوتے ہیں، غیر حاضری بھی لگ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مسجد میں جو کہا ہے پہلے اول محلہ میں آئے تو اس کو ثواب اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. لیکن اگر ہم نوکری پہ ہیں، ہم جاب پہ ہیں، کہیں اور جاتے ہیں تو ہم برابر پنچ کا، ٹائم کا، رجسٹر کا، ہر چیز کا برابر دھیان دیتے ہیں، کہیں ہم لیٹ نہ ہو جائیں، ہماری دن بھر کی محنت کہیں ضائع برباد نہ ہو جائے. تو ہمارا آپ تھوڑا وقت نکال دیں، 10-15 منٹ پہلے اور آ جائیں، کوشش کریں. ہماری حاضری بھی ہوتی ہے، محنت بھی ہوتی ہے، اور ثواب حاصل نہ ہو تو کیوں ہم اپنی محنت کو ضائع برباد کرتے ہیں؟ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پہلے آنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین آپ کے عبادت میں اپنے وقت کو خرچ کرنے کی وجہ سے آپ کی دنیا کو تباہ برباد نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین آسانی فرمائے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تکلیف کا ذکر کیا تھا کہ مجھے خادمہ چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟
کائنات کا امام خادم فراہم نہیں کر سکتا تھا؟ کتنے سارے لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر سارے لوگ نچھاور ہو جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا تسبیحات فاطمہ سکھائی، ایک تصور پیدا کیا اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے سے. سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگے رہو اور کام کرتے رہو. اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ ذکر کرو. اللہ رب العالمین بہت زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے ہمارے کاموں میں آسانی فرماتا ہے. لہٰذا ہم کو اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف پلٹ کر آنے کی ضرورت ہے، یہ الگ موضوع ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ اپنی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.